اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی ہے، اس میں اسرائیل کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر جنگ طویل ہو گئی تو زیادہ تعداد میں ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران کی جارحیت کا وہ جواب دیں گے اور اس کا وہ مکمل حق رکھتے ہیں۔ تو اب نائے ہرمز جو ہے وہ معاشی شہرک بھی ہے، وہ تجارتی شہرک بھی ہے اور اس پوری جنگ کے اندر فیصلہ کن کردار بھی ادا کرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکبر سومرو۔ جنگیں ہمیشہ معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اور جب بھی کوئی بڑی طاقت جنگ میں شامل ہوتی ہے تو انہیں اسی بات کا تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ معاشی طاقت جو ہے وہ کمزوری میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے جب بڑا ڈیفیسٹ شروع ہوتا ہے۔ تو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی ہے، اس میں اسرائیل کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ اسرائیل کو بہت حد تک فوجی اور جو دیگر معاشی امداد ہے وہ امریکہ سے ملتی ہے۔ 2024 کے دوران جب غزہ کے اوپر اسرائیل مسلسل بم باری کر رہا تھا تو اس کے لیے جنگی اسلحہ درکار تھا، اور اس وقت جو رپورٹس شائع ہوئیں، بلکہ کچھ دن پہلے بھی الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی، ان رپورٹس کے مطابق جو اسرائیل ہے 2024 میں اس جنگ کے دوران انہیں 31 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا، کہ 31 ارب ڈالر اس جنگ پر خرچ ہو گئے۔ اور یہ 31 ارب ڈالر کوئی پروفٹ میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ اسرائیل کا جو قومی بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ اس کے اندر شامل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2025 تک یہ اخراجات جنگی اسلحہ اور سامان خریدنے کے اعتبار سے یہ 55 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ابھی جو ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، اس جنگ میں اسرائیل کو اب یہ فکر مندی ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کرے یا اس کا اختتام ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں میزائل ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغے جا رہے ہیں، دفاعی سسٹم ان کو اٹیک کرے۔ جو جنگ کے پہلے 3 دنوں کے اعداد و شمار ہیں، ان اعداد و شمار کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو گزشتہ سال کی جو 12 روزہ جنگ ہے اس میں مجموعی طور پر ایران نے 500 میزائل داغے تھے، اور اب ایران نے 3 دن کے اندر جو ہے وہ 200 میزائل اسرائیل کے اوپر داغے ہیں۔ اور ہر میزائل کے جواب میں اسرائیل کو ایک دفاعی انٹرسیپٹر میزائل چلانا پڑتا ہے۔ 12 روزہ جنگ میں بھی چلانا پڑا تھا، آج بھی چلانا پڑ رہا ہے، اور اب یہ ممکن ہے کہ یہ تعداد اسرائیل کی دفاعی صلاحیت سے زیادہ ہو۔ اس لیے اگر امریکہ کی مدد نہ ہوتی تو شاید اسرائیل اب تک اپنے فضائی علاقے پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکتا۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 3 مختلف قسم کے دفاعی نظام ہیں۔ اس میں ایک آئرن ڈوم ہے جس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی بات کرتے ہیں تو آئرن ڈوم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کم فاصلے کے راکٹوں اور توپ خانے کے جو حملے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہے، اور دوسرا جو دفاعی نظام ہے وہ ڈیوڈز سلنگ ہے۔ یہ درمیانی فاصلے کے جو راکٹس ہیں اور کروز میزائل ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور جو تیسرا ان کا دفاعی سسٹم ہے وہ ایرو 2 اور ایرو 3 ہے۔ یہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت جو موجود انٹرسیپٹر میزائلوں کی تعداد ہیں وہ اوپنلی ڈسکلوز نہیں کی گئیں، لیکن گزشتہ برس 12 روزہ جنگ کے دوران ان کے جو ذخائر ہیں وہ بہت حد تک کم ہو گئے تھے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو زیادہ تعداد میں ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس صورت میں دفاعی میزائلوں کو بچا کر صرف فوجی اور اہم سیاسی اہداف کی حفاظت جو ہے وہ کرنا ضروری قرار دیا جا رہا ہے، جس سے عام شہریوں کے جانی نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ابھی ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ جنگ بھی جاری رکھے گا اور میزائل
برستے رہیں گے، کیونکہ آج بھی ایران جو ہے وہ سوگ میں مبتلا تھا، اور دو بڑی وجوہات کی وجہ سے، ایک آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت، اور ایک ان 106 معصوم بچیوں کی شہادت جن کو سکول میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنی بمباری کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ پیش رفت ایک اور ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران کی جارحیت کا وہ جواب دیں گے اور اس کا وہ مکمل حق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس بات پر کہ سعودی عرب آمادہ ہو جائے کہ اس کی سرزمین بھی استعمال ہو، وہاں کا فوجی اڈہ بھی استعمال ہو، اور سعودی عرب بھی اس جنگ کے اندر دھکیلا جائے۔ اگر سعودی عرب اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے تو سعودی عرب کو اس جنگ میں شامل کرنے کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کا جو یہ منصوبہ تھا، جو اسرائیل نے نریندر مودی کی ملاقات کے بعد واضح کیا تھا کہ انہیں 2 محاذوں کے اوپر اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، اور ان 2 محاذوں کا حوالہ دیا نیتن یاہو کی طرف سے کہ ایک سنی ممالک ہیں اور ایک شیعہ ممالک ہیں۔ اگر سعودی عرب اس جنگ کے اندر براہ راست شامل ہوتا ہے، سعودی عرب اس کے اندر فریق نہیں ہے، نہ ایران نے سعودی عرب کو فریق بنایا ہے، امریکہ کے کہنے پر سعودیہ اس جنگ کے اندر دھکیلا جاتا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک بار پھر شیعہ سنی کے فسادات برپا ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے 80 سے لے کر 88 کی عراق ایران جنگ کے دوران ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور خبر ہے کہ جو یہ بیان جاری کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ان کا جو بھی جانشین بنے گا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، یعنی اس کو شہید کریں گے۔ اور بین الاقوامی میڈیا نے یہ خبریں نشر کرنا شروع کر دی، اگرچہ وہ UAE کے اندر اٹیک ہوا تھا اس عمارت کو بھی اور ایران کی اس عمارت کو بھی، کہ جو پرانے دور میں جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے ان کے زیر استعمال تھی، کہ یہاں پر جو 88 علماء کا اجلاس ہو رہا تھا نئے جانشین کو منتخب کرنے کے لیے، اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس عمارت کو بھی تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا بیس خبریں ہوتی ہیں۔ میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یورپی اور امریکی میڈیا نفسیاتی جنگ کے ذریعے سے اعصاب کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمن کو بھی، اور جو دشمن کے لیے سافٹ کارنرز رکھتے ہیں یا اس کے لیے نیریٹو بلڈنگ کے اندر سہولت کاری کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی نفسیاتی جنگ میں مبتلا کرنا ہے۔ اب اسی دوران بڑی تکلیف دہ تو میں خیر نہیں کہوں گا، لیکن کینیڈین وزیر اعظم جن کو بہت حد تک گلوریفائی کیا جاتا رہا کہ جب وہ امریکہ کے انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے خلاف کھڑے ہو گئے، چائنا کا انہوں نے دورہ کیا، آج وہ آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، یورپی ممالک کا دورہ کیا، وہاں پر جا کے جرمنی، برطانیہ، فرانس ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے اور نئی ڈیلز جو ٹریڈ سے متعلق تھی وہ کی، تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کینیڈا اب امریکہ کا ایک بہت بڑا حریف بن کر ابھرے گا۔ لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم نے ابھی یہ بیان جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ایران جو ہے وہ عدم استحکام اور دہشت گردی کا بنیادی محور ہے۔ بڑی عجیب منطق ہے کہ ایک شخص جو کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے امریکہ کے انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف کھڑا ہو کر تقریریں کر رہا تھا اور گلوریفائی کر رہا تھا، آج وہ خود جو ہے کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے کے اندر عدم استحکام کا ذریعہ۔ یہ واضح کرتا ہے کہ یا کینیڈین وزیر اعظم کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کس کی طرف سے لاگو ہے اور ایران کے اوپر جنگ کس نے مسلط کی ہے، انسانیت کا قتل عام ایران میں کرنے کے لیے امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، شاید اس پر ان کی آنکھیں بند ہیں، اس لیے انہوں نے ایران کے خلاف جو ہے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اور جو بیان وزیر دفاع اسرائیل نے جاری کیا کہ ہم ہر جانشین کو شہید کر دیں گے، تو اس پر بھی ایران کے حکام کی طرف سے، ایران کے محمد مخبر کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ایک تو ہم حملے جاری رکھیں گے، حملے نہیں رکیں گے۔ دوسرا ایک اور جو تاثر بین الاقوامی میڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اس پر انہوں نے یہ واضح کر دیا ایران امریکہ کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کرے گا، اور ایران کے امریکیوں کے ساتھ کسی بھی شکل میں کوئی رابطے بھی نہیں ہیں۔ اب بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اگر کوئی ملک اس وقت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے
وہ عمان ہو, وہ ترکیہ ہو, پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, یا ایون چائنا اور رشیا بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں, کیونکہ جنگ ان کے حق میں نہیں ہے, خطے کے حق میں نہیں ہے اور عالمی امن کے حق میں نہیں ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اس سے گھبرایا اور ڈرا نہیں ہے. اس میں ایک نئی جو پیش رفت ہوئی ہے, جب ابنائے ہرمز کو بند کیا گیا ہے اور یہاں پر جہازوں کی آمد و رفت کو روکا ہے ایران نے, تو یورپ میں گیس کی قیمتیں ایک ہفتے میں 75% بڑھ گئی ہیں اور 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. ان حملوں کی وجہ سے LNG لے جانے والے ٹینکرز نے تقریباً ابنائے ہرمز سے گزرنا بند کر دیا. اس کے ساتھ ہی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے LNG برآمد کنندہ قطر نے سموار کے دن جو ہے اپنی گیس کی پیداوار کو روک دیا تھا. یورپی یونین جو ہے, اس کے جو ممالک ہیں, اپنی کل گیس سپلائی کا تقریباً 5 سے 15% جو حصہ ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ریسورسز سے پرچیز کرتے ہیں, وہاں سے حاصل کرتے ہیں, جن میں بنیادی طور پر قطر شامل ہے. اب قطر کے اندر انہوں نے گیس کی پروڈکشن بند کر دیا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ LNG کا سب سے بڑا سپلائر ہے, جس کا حصہ تقریباً 60% ہے. تو ابنائے ہرمز جو ہے وہ معاشی شہرک بھی ہے, وہ تجارتی شہرک بھی ہے, اور اس پوری جنگ کے اندر فیصلہ کن کردار بھی ادا کرے گی, کیونکہ اسی راستے سے ایران جو ہے چین کو روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ فروخت کرتا ہے. تو اب یہ معاملہ گھمبیر ہوگا, اور یہ معاملہ اس لیے گھمبیر ہوگا کہ جب معاشی شہرک ٹوٹتی ہے, تجارتی شہرک کے اوپر ہاتھ آتا ہے, تو طاقتور بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے. اس لیے ایران کی جنگی حکمت عملی سے متعلق سارے مبصرین ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ایران اسرائیل پر اور امریکی اڈوں کے اوپر حملے کرے گا میزائل کی صورت میں, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے اس ریجن کو جغرافیائی اسٹریٹجی کے ٹول اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا. اور یقیناً اس جنگ کے اثرات جتنی یہ دیر تک رہے گی, اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے, امریکہ پر بھی, یورپ پر بھی. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.